الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، ایک ولی کامل نے اپنے ایک مرید کے ذریعے کچھ اناج بصرہ کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا۔ مرید اس اناج کو لے کر جب بصرہ کی منڈی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں غلہ بہت سستا بک رہا ہے، اور اس خیال سے کہ کہیں نقصان ہی نہ اٹھانا پڑے اور پیر و مرشد حضرت ناراض نہ ہو جائیں، تو اس نے ایک ہفتے تک انتظار کیا۔ اس دوران غلے کا جو ریٹ تھا، جو دام تھے، وہ بڑھ گئے اور مرید نے دگنے دام پر سارا غلہ جو ہے وہ فروخت کر دیا، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے مرشد کو خط لکھا کہ میں نے حضرت اس طرح غلہ جو ہے وہ فروخت کیا ہے نقصان سے بچنے کے لیے۔ اس پر پیر و مرشد نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہم نے تو تھوڑے نفع پر قناعت کا ارادہ کیا تھا جس سے دین کی سلامتی برقرار رہے، تو یہ کب مناسب تھا کہ تم ہمارے دین کو نسبتاً زیادہ دنیاوی منافع کے عوض بیچ ڈالو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! یہ تم نے کیا کر دیا؟ بہت بڑا گناہ مول لے لیا ہے تم نے۔ اب ایسا کرو کہ جس قدر بھی رقم اس غلے کو فروخت کر کے تمہارے پاس ہے، جتنی بھی رقم تمہیں حاصل ہوئی ہے، وہ سب کی سب نفع سمیت صدقہ کر دو، اس کا کفارہ ادا ہو جائے، اگرچہ پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یعنی یہی اس واقعے کا جوہری پہلو بھی ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی مرید کی جو ہے وہ تربیت بھی کی، اور ایک دوسرا اس کا جوہری پہلو یہ ہے کہ دین کے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہارے پاس چیز ہے لیکن مارکیٹ میں اگر قلت ہے، لوگ پریشان ہیں، تو لالچ نہ کرو زیادہ پیسوں کی، کوشش کرو اسے فروخت کرو تاکہ ضرورت مندوں تک جو ہے وہ چیز پہنچ جائے۔ دوسرا یہ میسج دیا اپنے مرید کو بھی، اور بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم میرے دین کو ہی بیچ ڈالو، یعنی ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی جو یہ تربیت تھی اور ان کی جو تجارت تھی وہ اس لیول پر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، یہ اولیاء اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا اگر کوئی عملی کام ہے تو اسے اپنانا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، وہ لوگوں نے سٹورز کیا ہوا ہے چیزوں کو، خاص کر کے فروٹ وغیرہ، اور ناجائز فائدہ جو ہے اٹھا رہے ہیں لوگوں کی مجبوری سے۔ تو یہی وصف تھا بزرگان دین کا کہ وہ کیوں اللہ کے قریب تھے، وہ ایون کہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی جو زندگی اور ان کی خاص کر کے جو تجارتی معاملات تھے وہ بھی اللہ کے تابع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا جو صحیح عمل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، شکریہ۔